وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی محبت اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کریں گے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، وہ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا زندگی کو گزارنے کا مقصد کیا ہے، وہ فقط اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کریم کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے پھر اس کے اندر انسان کو مصائب و آلامی برداشت کرنے پڑتے ہیں، دکھ و تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی بھی زبان پہ شکوہ یا شکایت نہیں آتی۔ دنیا کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر اس محبت کے اندر محبوب جو کچھ کہتا ہے بظاہر کچھ لمحے کے لیے کچھ تکلیف سی محسوس ضرور ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد جب احساس ہوتا ہے کوئی بات کسی اور نے تو نہیں کی، میرے محبوب نے کی، بات محبوب کی ہے، وہ اس سے اگر وہ کانٹا ہوتا ہے تو پھول محسوس ہونے لگتے ہیں، نہیں یہ کانٹا نہیں ہے،
بات میرے محبوب نے کی ہے یہ تو مجھے پھول کی طرح لگا ہے۔ بظاہر اگر دیکھنے والوں کو وہ بات عجیب سی لگے، یار آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، تو محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ ناداں تجھے کیا پتہ ہے کہ محبوب نے جو بات مجھ سے کی ہے، میرے ساتھ ایک انوکھا تعلق ہے، تمہیں کیا خبر کہ یہ تو مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا، یہ تو سارا کچھ میرے بھلے کے لیے کہہ رہا، یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے کہہ رہا۔ اور جب بات اس کے برعکس ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی بات کرتا ہے، غیر محبوب بات کرتا ہے، تو اگر وہ پھول بھی برساتا ہے لیکن لہجہ اس کا تلخ ہوتا ہے، تو اس سے وہ یوں لگتا ہے یہ پھول نہیں، یہ تو کانٹے برس رہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو محبوب کی بات محب کو جیسی بھی ہو، اس سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو محبوب نے کانٹے نہیں پھول برسائے ہیں۔ پھر بات وہیں پہ لوٹ کے آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک دیوانے کے پاس، ایک مجنون کے پاس، ایک محب کے پاس پہنچتے ہیں کہ تجھ سے اللہ نے تیرے جسم کا گوشت مانگا ہے، وہ کہتا ہے چھری لے لو اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں ہے، ہر حصے سے کچھ نہ کچھ اتار لو، پتہ نہیں میرے محبوب نے کون سا گوشت مانگا ہے، کس حصے کا مانگا ہے، کہاں سے مانگا ہے۔ وہ بات جب محب کو محبوب کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے، یہ محبوب سے پوچھیں، محب سے پوچھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اسے راحت کیسی ملتی ہے، دکھ ملے پھر بھی اسے سکھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف ملے اسے راحت محسوس ہوتی ہے، اس سے وہ پریشانی نہیں لاحق نہیں ہوتی، بلکہ محسوس یہ کرتا ہے کہ بھئی محبوب نے جو بات کہی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کر کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا تھا، حکم مل گیا کہ تم اسے میرے راستے میں قربان کرو۔ بات بڑی مشکل تھی، خدا کے بعد سب سے محبوب جو تھا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن محبوب کی طرف سے حکم آ گیا، ان کی محبت اللہ کی محبت سے بہت کم تھی، سب سے بڑا محبوب خدا تھا، سب سے زیادہ محبت خدا کے ساتھ تھی، اور پھر قربان ہونے والا وہ بھی کوئی کم محب نہیں تھا اللہ کا۔ کہا کہ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کریم نے میری قربانی مانگی ہے، خوش ہو گئے اور کہا پھر ایسے کر لو کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے راستے میں قربان ہوتے ہوئے میرا جسم کا کوئی حصہ حرکت میں نہ آ جائے، وہ میری حرکت میرے مولا کو ناپسند ہو، اس لیے مجھے باندھ لیں،
اچھی طرح، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں، کہیں ایسا نہ ہو پدری محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ محبت کر کے دکھائی کہ اللہ کے ساتھ محبت ہوتی کیسے۔ انہوں نے بھی پھر اخیر کر دی، انہیں بھی شیطان نے برگلانے کی کوشش کی۔ ابراہیم کے خواب کی بات ہے، خواب آئی ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور قربان کر لو۔ کہا نہیں، میں اسی کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ دیکھا ہے پیغمبر کا خواب عام نہیں ہوتا، حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ میرے مولا نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے، میں نے اس کے راستے میں وہی قربان کرنا۔ یعنی بتا دیا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ ایک یہ انداز ہے محبت کا کہ جو کچھ محبوب کہ ہے محب بس اس پہ بس جائے کہ میرے محبوب نے کہا، پھر اس کے اندر حکمتیں تلاش نہ کرتا پھرے، تعویلیں تلاش نہ کرتا پھرے۔ کس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ جو کسی کا عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، پھر وہ اس کے اندر وہ تعویلات تلاش نہیں کرتا، بس محبوب کی منشا کو دیکھتا ہے کہ محبوب نے کیا کہا ہے، اس پہ پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر جا کے خلیل کا مقام ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ یوں ہی اللہ کے خلیل نہیں بن گئے کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی امتحان نہیں آیا، بغیر امتحان کے ابراہیم اللہ کے خلیل ہو گئے۔ خلیل کا درجہ یوں ہی مل گیا، ایسے نہیں ہے، بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ اللہ کریم قرآن کے اندر بیان کرتا ہے ہم نے ابراہیم کو ہر آزمائش کے اندر پورا پایا، فَأَتَمَّهُ، کہ ابراہیم نے کسی بھی آزمائش کے اندر کمی نہیں چھوڑی، اس کے اندر پھر کوئی ذریعہ نہیں تلاش کیا کہ اب شاید ایسے نہیں ایسے ہو جائے، بلکہ جو آزمائش آئی اس آزمائش پہ ابراہیم کو ہم نے پورا پایا۔ وہ چاہے نار نمرود میں کودنا پڑے، بتا دیا کہ محبت کیا ہے۔ کبھی بادل آ کے عرض کرتا ہے کہ ابراہیم آپ ذرا ہمیں حکم دیں، اس آگ کو بجھا کے رکھ دیں، ہماری مدد کی ضرورت۔ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کہا نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میں کب کسی کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں، میں تو اپنے مولا کی خاطر آگ میں کودنے لگا ہوں۔ جس کی خاطر آگ میں کودنے لگا ہوں اسے خبر ہے کہ میں کس کی محبت میں جا رہا ہوں۔ میں نے ان کو کوئی برا بلا کہا، ان کے نقصان کی کوئی بات کی ہے؟ جو کچھ کہتا ہوں ان کے بھلے کے لیے سب کچھ کہتا ہوں، ان کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، ساری منفعت ان کی ہے، سارے فوائد ان کے ہیں، سارا بھلا ان کا ہے، ان کی خاطر میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ سمجھتے نہیں اور اگر میرے ساتھ یہ متوقع لاگ بیٹھے ہیں، میرا اگر یہ اس طریقے سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ابراہیم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ رب کائنات وہ بھی لجپال ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا لجپال کوئی نہیں، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا بینا کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے
پورا پایا، جو بھی آزمائش ڈالی گئی، بعض اوقات ہمارے بھی امتحانات ہوتے ہیں، آزمائش آتی ہے، کبھی رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، کبھی کسی جان پہ پڑ جاتی ہے، کبھی مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، یعنی مختلف انداز کے ساتھ ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن اس آزمائش سے پہلے رب کائنات یہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا، اور جو اس آزمائش پہ پورا اتر آتا ہے وہ محب خدا ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اس دنیا سے وہ کوچ کرنے لگتا ہے، آخری سفر باندھتا ہے، وہ بھی اتنا مہربان ہے، وہ بھی اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے دنیا کے اندر اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے، اللہ کو اپنا محبوب بنانے والے، اب اللہ نے ساری رضائیں تیرے لیے رکھی ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی خوشی اپنے مولا کے حضور لوٹ۔ پھر جب وہ فرشتے سامنے آتے ہیں، انہیں دیکھ کے اسے راحت نصیب ہوتی ہے، ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر تو یہی پڑھا ہے جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو ان کی عجیب سی شکل ہوتی ہے، بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ بس ان نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا۔ جس نے اپنی زندگی مولا کے لیے گزاری، آپ نے نفس کو قربان کر دی، ہر معاملے میں آپ نے مولا کو مقدم رکھا، آپ نے رب کو راضی کرتا رہا، بھئی میں نے یہ کیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں نے کسی کی بات کی اس سے کیا ہوگا، کیا یہ سن نہیں رکھا کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ وہ کھانے سے پاک ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ جن کی محبت رب سے ہو جاتی ہے پھر وہ فاقے میں بھی ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، بھوک سے خود تڑپ رہے ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی مسکین مانگنے آتا ہے، کھانا کھانے لگتے ہیں، وہ کھانا اب نفس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھے کھلا، مجھے راضی کر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیتے ہیں کہ ہم پانی سے گزارا کر لیں گے، تیرا بھلا ہو تو کھا لے۔ ارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ مسکین جو آتا ہے ہم سے کچھ لینے نہیں آتا، دینے آتا ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں وہ لینے آیا ہے، نہیں لینے نہیں آیا، ہمیں کچھ نہ کچھ دینے آیا ہے، ہمارا بھلا کرنے آیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے آیا ہے۔ وہ لے کے جائے گا، کھائے گا، جو لقمے وہ کھائے گا، سمجھ لو کہ وہ رزق ہمارا محفوظ ہو گیا ہے۔ تو رب کائنات کسی شے کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کہے گا مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو رب کائنات کہے گا میرا وہ بندہ
جو تیرے در پہ آیا تھا، تو اسے مانگا تھا، تو نے دھتکار دیا تھا، بھیج دیا تھا۔ بھائی جو آیا ہے سمجھ لو کہ رب نے بھیجا ہے، ہمارے امتحان کے لیے بھیجا ہے، جو لینے آیا ہے اسے دے دو، اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے لیے دے دو، کمی نہیں ہوگی، فائدہ ہی ہوگا۔ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے بھوک لگی ہے، چاہے دوسرا دن آ جائے اور خود بھوک سے وہ بھوکے روزہ رکھا ہو، سحری کی ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، دوسرے دن بھی اگر کوئی یتیم آ جاتا ہے تو اس یتیم کو بھی ددکارتے نہیں، وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، کچھ دے تو دے دیتے ہیں۔ تو ادھر سے آواز کیا آتی ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی خاطر کبھی وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت بتا رہا ہے کہ جنہیں مجھ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، پھر کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نہ اپنے اعمال سے نہ اپنے افعال سے، خود دکھ سہ لیتے ہیں، خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس لیے اگر تکلیف پہنچائی کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر مولا کی محبت آ جاتی ہے۔ یعنی ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کیا ہے کہ وہ تو نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سنگائی دیتا ہے، نہ فام میں آ سکتا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ بولا پھر کیا کریں؟ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیسے محبت کریں؟ ڈھنگ تو بتا دے اپنی محبت کا کہ تجھ سے کیسے محبت کریں۔ وہ کہتا ہے میرے بندوں سے محبت کرو، یہی میری محبت۔ کبھی وہ یتیم کو کھانا کھلانے کے لیے کہتا ہے، کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کہتا ہے، کبھی بے سہارا کو اس کا سہارا بننے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی مختلف انداز کے ساتھ اپنی محبت بتا رہا ہے کہ میری محبت ہے کیا۔ بس تم ان سے محبت کرو گے تو میری محبت تمہیں مل جائے گی۔ غنیۃ الطالبین کے اندر پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا سے پوچھا کہ مولا تو ملتا کہاں ہے؟ کبھی دل کرتا ہے تجھے کھانا کھلانے کا، تو تجھے کیسے کھانا کھلایا جائے؟ کبھی دل کرتا ہے تجھے کچھ پلانے کا، تجھے کیسے پلایا جائے؟ تو غیب سے آواز آئی، عبد القادر اگر مجھے کھلانا چاہتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، تو پھر ان لوگوں کے پاس ان کا سہارا بنو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ بس مجھے پانا چاہتے ہو تو بے سہارا کے پاس چلے جاؤ، اس کا سہارا بن جاؤ، اس سے محبت کر لو، یہی میری محبت ہے۔ مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہو تو پھر کسی فاقہ کش کو کھانا کھلا لو، یہی کھانا پلانا میرا ہے۔ کھانا وہ کھائے گا، لیکن جب میری محبت کی خاطر تم اسے کھانا کھلاؤ گے تو یہ کھانا اس سے کھلا کے مجھے کھلایا جائے گا۔ اگر تم مجھے کچھ پلانا چاہتے ہو تو پھر کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کیا ہوگا
کہ وہ تم نے پیاسے کو پانی پلایا، وہ پانی یوں سمجھو کہ تم نے اپنے مولا کو پلایا۔ ایک نہیں لا تعداد ایسی مثالیں ہیں جن کے اندر اللہ کریم نے بتایا کہ تم یہ طریقہ اپنا لو۔ ایک یہ طریقہ ہے اللہ کی محبت کا، جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ اپنی فکر نہیں کرتا، اسی کی فکر لگی رہتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے، محب اپنے محبوب کے ذکر کا، کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے محبوب کا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے یا کرواتا رہتا ہے مختلف انداز کے ساتھ۔ اللہ کریم اہل محبت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک اللہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ بنا جائے، ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا جائے، انہیں راحت پہنچائی جائے، ان کے فائدے کے لیے سوچا جائے، ہمیشہ ان کے نفع کا سوچا جائے کہ میں کسی کے لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو مجھ سے کوئی فائدہ ہی اٹھائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے بندوں سے یہ کر رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر کسی کے خیر خواہ تھے، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی، لیکن اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے، محبوب کوئی مانگنے آ جائے تو پھر اسے عطا کرنا ہے، دینا ہے آپ نے، اسے دھتکارنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ ایک طریقہ اللہ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے جو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا سب کچھ میرے مولا کے لیے ہے۔ بس جس نے اپنی زندگی کا مقصد اپنا مولا بنا لیا وہ کسی بھی میدان کے اندر ناکام نہیں ہوگا۔ دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا جو ہے اس سے دکھ نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ ہمیشہ راحت میں رہے گا، اس پہ تنگی نہیں آئے گی، اس پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن جب اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنگی کو بھی فراخی محسوس کرتا ہے، دکھ کو بھی سکھ محسوس کرتا ہے، وہ پریشانی کو بھی راحت محسوس کرتا ہے، فوراً یاد آتا ہے بھئی یہ جو کچھ آیا ہے اس کی طرف سے امتحان آیا ہے، مولا میں کسی امتحان کے قابل نہیں، تو اپنا فضل فرمانا، وہ فضل فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں نے عرض کیا جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کا محب بن جاتا ہے، کثرت کے ساتھ پھر اس کا ذکر کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کی راتیں یا تو قیام میں گزرتی ہیں یا سجدے میں گزرتی ہیں۔ کس کی خاطر؟ والذین یبیتون لربہم، وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کی خاطر، کبھی قیام میں کبھی سجدے میں، قیام کی حالت میں بھی گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا قابل کب تھا، کہ تیرا کرم ہوا تو نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ سجدے میں بھی جا کے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مولا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میں سجدے کے قابل کب تھا، یہ تیری مہربانی ہوئی کہ سجدے میں ڈال دیا ہے، اب سجدے میں ڈالا ہے تو پھر مولا میری زندگی کے اندر بھی انقلاب آنا چاہیے،
اس کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ تیرا محب ہوں، تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر غیروں کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، اپنی محبت کو میرے دل کے اندر ڈال دے۔ اللہ کریم یہاں پہ اپنے بندوں کی، اپنے محبین کا ذکر کر رہا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کبھی قیام میں مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ قیام کی حالت میں، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، انہیں لطف آتا ہے قیام کی حالت میں۔ کبھی قیام میں رات گزارتے ہیں اور کبھی سجدے میں رات گزارتے ہیں، سجدے میں جا کے بھی اپنے مولا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کس خاطر؟ اپنے مولا کی محبت کی خاطر، اپنے مولا کو راضی کرتے ہوئے۔ پھر یہی نہیں، اللہ کریم نے مختلف انداز کے ساتھ فرمایا کہ پھر وہ بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا رکھتے ہیں۔ کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی محبت الہی کی شرائط رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ میری محبت کی شرائط کیا ہے۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ایک ہی پرواہ ہوتی ہے، بھائی اس نے کہا ہے کوئی بات نہیں، میرے کپڑے پھٹ گئے، میرا گوشت اتر گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں کہہ دیا میں انسان ہوں۔ اور جب زبان کھولتے ہیں تو پھر ایسے انداز میں کھولتے ہیں کہ دوسرے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ دیکھو میں نے کیا کہا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے شرم کرنی چاہیے، مجھے حیا کرنی چاہیے۔ میں تو اس کے لیے ہمیشہ منفی سوچ رکھتا رہا، لیکن یہ کس طریقے کے ساتھ اس کی سوچ دیکھو کیسے مثبت سوچ ہے۔ ان جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر وہ ایک ہی بات کو مد نظر رکھتا ہے، بھئی مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن اگر کوئی جانور بھی کسی جانور پہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی قصاص دے گا، جانور ہو کے بھی قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بکریوں کا ذکر فرمایا، ایک بکری سینگوں والی تھی، دوسری بغیر سینگ کی تھی، اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو مارا، اس کے حمل کو ضائع کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بکری اس کو قصاص ادا کرے گی۔ وہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ آج کے رسول ہیں، محب رسول ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ دوسروں کے لیے نفع رساں ہو جاؤ، دوسروں کے لیے بھلا کرنے والے ہو، دوسروں کے لیے فائدہ کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر تم سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تم حیوان ہو، انسان نہیں ہو۔ انسان وہی ہے جو کسی کے لیے فائدہ سوچتا ہے۔ اللہ کا محب وہی ہے کہ جو ہر وقت بھئی اللہ کو دکھ نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے رزق چھین لیا ہے؟ اپنی مخلوق سے نکال دیا ہے؟ اپنی زمین سے اٹھا کے انہیں زمین بوس کر دیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ دے رہا ہے، بتا یہ رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر برداشت کرتے جاؤ، کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرما دیں۔